अगले चंद माह पढ़ाई में वो बेहद मसरूफ रहा, इतना मसरूफ कि इमामा को याद रखने, उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश को कल पर टालता रहा। शायद ये सिलसिला अब भी चलता रहता अगर उस शाम अचानक उसकी मुलाकात जलालुन नसर से ना हो जाती। वो वीकेंड पर बोस्टन गया हुआ था, जहां उसके चचाजाद रहते थे। वो वहां अपने कजन की शादी अटेंड करने आया था। उस शाम सालार अपने कजन के हमरा था, जो एक रेस्टोरेंट चला रहा था। वो खाना खाने आया हुआ था। उसका कजन ऑर्डर देने के बाद किसी काम से उठकर गया था। सालार खाने का इंतजार कर रहा था जब किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। हेलो। सालार ने बेख्तियार मुड़कर उसे देखा। आप सालार हैं? उस आदमी ने पूछा। वो जलालुन नसर था। उसे पहचानने में लहजा भर के लिए दिक्कत इसलिए हुई थी क्योंकि उसके चेहरे से अब दाढ़ी गायब थी। सालार ने खड़े होकर उससे हाथ मिलाया। 1 साल पहले का एडवेंचर एक बार फिर उसकी आंखों के सामने घूम गया। रस्म अलग के बाद उसने जलाल को रस्मन खाने की दावत दी। नहीं, मुझे जरा जल्दी है, बस आप पर इत्तफाकन नजर पड़ गई तो आ गया। जलाल ने अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए कहा। इमामा कैसी है? जलाल ने बात करते करते अचानक कहा। सालार को लगा वो उसका सवाल ठीक से नहीं सुन सका। सॉरी, उसने माजरत खाना अंदाज में इस्तफसार किया। जलाल ने अपना सवाल दोहराया। मैं इमामा को पूछ रहा था, वो कैसी है? सालार पल के झपकाए बगैर उसे देखता रहा। वो इमामा के बारे में उससे क्यों पूछ रहा था? मुझे नहीं पता, ये तो आपको पता होना चाहिए। उसने कुछ उलझते हुए अंदाज में कंधे झटकते हुए कहा। इस बार जलाल हैरान हुआ। मुझे किस लिए? क्योंकि वो आपकी बीवी है। मेरी बीवी? जलाल को जैसे करंट लगा। आप क्या कह रहे हैं? मेरी बीवी कैसे हो सकती है? मैंने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, आप अच्छी तरह जानते हैं। 1 साल पहले आप ही तो आए थे इस सिलसिले में मुझसे बात करने के लिए। जलाल ने जैसे उसे कुछ याद दिलाया। मैंने तो आपसे यह भी कहा था कि आप खुद उससे शादी कर लें। सालार बेयकीनी से उसे देखता रहा। मैं तो ये सोचकर आपके पास आया था कि शायद आपने उससे शादी कर ली होगी। वो अब वजाहत कर रहा था। आपने उससे शादी नहीं की? सालार ने पूछा। नहीं, आपसे तो सारी बात हुई थी, मैंने इनकार कर दिया। फिर उससे मेरी शादी कैसे हो सकती थी? फिर मैंने सुना कि वो घर से चली गई। मैंने सोचा आपके साथ कहीं चली गई होगी, इसीलिए तो आपको देखकर आपकी तरफ आया था। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। मैं तो पिछले 7-8 माह से यहाँ हूँ, सालार ने कहा। और मुझे यहाँ आए हुए 2 माह हुए, जलाल ने बताया। मुझसे मुलाकात के बाद क्या उसने दोबारा आपसे राब्ता या मुलाकात करने की कोशिश की थी? सालार ने कुछ उलझते हुए अंदाज में पूछा। नहीं, वो मुझसे नहीं मिली। ये कैसे हो सकता है कि लाहौर जाकर उसने आपसे राब्ता करने की कोशिश ना की? सालार को इसकी बात पर यकीन नहीं आया। मुझसे राब्ता करने से क्या होता? आपके लिए वो घर से निकली थी, उसे आपके पास जाना चाहिए था। नहीं, वो मेरे लिए घर से नहीं निकली थी। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने उसे बता दिया था कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। फिर आप ये मत कहें कि वो मेरे लिए घर से निकली थी। जलाल के लहजे में अचानक कुछ तब्दीली आ गई। सारी बात आप ही से तो हुई थी। क्या आप वाकई सच कह रहे हैं कि वो दोबारा आपके पास नहीं गई? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? और अगर वो मेरे साथ होती तो मैं आपके पास उसके बारे में पूछने क्यों आता? मुझे देर हो रही है। जलाल के लहजे में अब बेनियाजी थी। आप मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं? सालार ने कहा। नहीं, मैं नहीं समझता कि आपको मुझसे और मुझे आपसे दोबारा राब्ते की जरूरत पड़ सकती है, जलाल ने बड़ी साफगोई से कहा और वापस मुड़ गया। सालार कुछ उलझे हुए अंदाज में उसकी पुश्त पर नजरें जमाए रहा। यह नाकाबिले यकीन बात थी कि वो जलाल से नहीं मिली। क्यों? क्या उसने मेरी इस बात पर वाकई यकीन कर लिया था कि जलाल ने शादी कर ली है? सालार को अपना झूठ याद आया। मगर ये कैसे मुमकिन है? वो मजीद उलझा। मेरी बात पर उसे कैसे यकीन आ सकता है जबकि वो कह रही थी कि उसे मेरी बात पर यकीन नहीं है। वो कुर्सी खींचकर दोबारा बैठ गया। और अगर जलाल के पास नहीं गई तो फिर वो कहाँ गई? क्या किसी और शख्स के पास, जिससे उसने मुझे बेखबर रखा? मगर ये मुमकिन नहीं है। अगर कोई और होता तो मुझे उससे भी राब्ता करने के लिए कहती। अगर वो फौरी तौर पर जलाल के पास भी नहीं गई थी तो सिकंदर से निकाहनामा लेने और तलाक के हक के बारे में जानने के बाद उसे उसी के पास जाने चाहिए था। वो ये नहीं जानता था कि उसने जलाल की इस फर्जी शादी के बारे में उसे क्यों बताया। शायद वो उसे परेशान करना चाहता था, या फिर ये देखना चाहता था कि वो अब क्या करेगी, या फिर शायद वो बार बार उसके मुतालबे से तंग आ गया था कि वो फिर जलाल के पास जाए, फिर जलाल से राब्ता करे। वो ऐसा करने की वजह नहीं जानता था। जो भी था, बहरहाल उसे यकीन था इमामा जलाल के पास जाएगी। मगर सालार को अब पता चला था कि उसकी तवक्को या अंदाजे के बरक्स वो वहां गई ही नहीं। वेटर अब खाना सर्व कर रहा था। उसका कजन आ चुका था। वो दोनों बातें करते हुए खाना खाते रहे। मगर सालार खाना खाते और बातें करते हुए भी मुसलसल इमामा और जलाल के बारे में सोचता रहा। कई माह बाद यकदम वो उसके जहन में फिर ताज़ा हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोबारा अपने घर वापस चली गई हो। खाना खाते खाते उसे अचानक ख्याल आया, हाँ ये मुमकिन है। उसका जहन मुतवातिर एक ही जगह पर अटका हुआ था। मुझे पापा से बात करनी चाहिए, उन्हें यकीनन उसके बारे में कुछ न कुछ पता होगा। सिकंदर उस्मान भी इन दिनों शादी में शिरकत की गर्ज से वहीं थे।
واپس گھر آنے کے بعد رات کے قریب جب اس نے سکندر کو تنہا دیکھا تو اس نے ان سے امامہ کے بارے میں پوچھا۔ پاپا، کیا امامہ واپس اپنے گھر آ گئی ہے؟ اس نے کسی تمہید کے بغیر سوال کیا اور اس کے سوال نے کچھ دیر کے لیے سکندر کو خاموش رکھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ چند لمحوں کے بعد انہوں نے درستی سے کہا، بس ایسے ہی، اس کے بارے میں اتنا غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی اسٹڈیز پر اپنا دھیان رکھو تو بہتر ہے۔ پاپا پلیز آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ کیوں جواب دوں؟ تمہارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ سکندر کی ناراضی میں اضافہ ہو گیا۔ پاپا اس کا ایک بوائے فرینڈ مجھے آج ملا ہے یہاں، وہی جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو پھر یہ کہ ان دونوں نے شادی نہیں کی۔ وہ بتا رہا تھا کہ امامہ اس کے پاس گئی ہی نہیں، جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ لاہور جانے کے بعد وہ اسی کے پاس گئی ہوگی۔ سکندر نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ اس کے پاس گئی یا نہیں، اس نے اس سے شادی کی یا نہیں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی تمہیں اس میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ امامہ آپ کے پاس آئی تھی؟ آپ نے اسے شادی کے پیپرز کیسے بھجوائے تھے؟ میرا مطلب کس کے ذریعے؟ سالار نے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا؟ وہ ان کے سوال پر حیران ہوا۔ میں نے خود اندازہ لگایا، اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وہ رابطہ کرتی تو میں ہاشم مبین کو اس کے بارے میں بتا دیتا۔ سالار ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں نے تمہارے کمرے کی تلاشی لی تھی اور میرے ہاتھ وہ نکاح نامہ لگ گیا۔ مجھے یہاں بھجواتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ آپ وہ پیپرز امامہ تک بھجوا دیں گے۔ ہاں، یہ اس صورت میں ہوتا اگر وہ مجھ سے رابطہ کرتی، مگر اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ تمہیں یہ یقین کیوں ہے کہ اس نے مجھ سے ضرور رابطہ کیا ہوگا؟ اس بار سکندر نے سوال کا ڈالا۔ سالار کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے پوچھا، پولیس کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا؟ نہیں، پولیس کو پتہ چلتا تو اب تک وہ ہاشم مبین کے گھر واپس آ چکی ہوتی، مگر پولیس ابھی بھی اس کی تلاش میں ہے۔ سکندر نے کہا، ایک بات تو طے ہے سالار کہ اب تم دوبارہ امامہ کے بارے میں کوئی تماشا نہیں کرو گے۔ وہ جہاں ہے، جس حال میں ہے، تمہیں اپنا دماغ تھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولیس جیسے ہی اسے ڈھونڈے گی، میں وہ پیپرز ہاشم مبین تک پہنچا دوں گا تاکہ تمہاری جان ہمیشہ کے لیے اس سے چھوٹ جائے۔ پاپا، کیا اس نے واقعی کبھی گھر فون نہیں کیا مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ سالار نے ان کی بات پر غور کیے بغیر کہا، کیا وہ تمہیں فون کیا کرتی تھی؟ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ گھر سے چلی جانے کے بعد اس نے صرف ایک بار فون کیا تھا، پھر میں یہاں آ گیا۔ ہو سکتا ہے دوبارہ فون کیا ہو جس کے بارے میں آپ مجھے نہیں بتا رہے۔ اس نے فون نہیں کیا، اگر کرتی تو میں تمہاری اور اس کی شادی کے بارے میں بہت سے معاملات کو ختم کر دیتا، میں تمہاری طرف سے اسے طلاق دے دیتا۔ یہ سب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ سالار نے بہت پرسکون انداز میں کہا، یہاں تمہیں بھجوانے سے پہلے میں نے ایک پیپرز پر تمہارے سگنیچر لیے تھے، میں طلاق نامہ تیار کروا چکا ہوں۔ سکندر نے جتاتے ہوئے کہا، فیک ڈاکومنٹ؟ سالار نے اسی انداز میں تبصرہ کیا، میں تو نہیں جانتا تھا کہ آپ طلاق نامہ تیار کروانے کے لیے مجھ سے سائن کروا رہے ہیں۔ تم پھر اس مصیبت کو میرے سر پر لانا چاہتے ہو۔ سکندر کو ایک دم غصہ آ گیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میری طرف سے رشتہ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ میرا معاملہ ہے، میں خود ہی اسے ختم کروں گا۔ تم صرف یہ شکر کرو کہ تم اس وقت یہاں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہو، ورنہ تم نے جس خاندان کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا وہ خاندان قبر تک بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑتا، اور یہ بھی ممکن ہے وہ یہاں بھی تمہاری نگرانی کروا رہے ہوں یا انتظار کر رہے ہوں کہ تم مطمئن ہو کر دوبارہ امامہ کے ساتھ رابطہ کرو اور وہ تم دونوں کے لیے ایک کنواں تیار کر لیں۔ آپ خامخواہ مجھے خوفزدہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ ماننے پر تیار نہیں ہوں کہ یہاں امریکہ میں میری کوئی نگرانی کر رہا ہوگا، اور وہ بھی اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں امامہ کے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں کر رہا، کیونکہ میں واقعی نہیں جانتا وہ کہاں ہے، پھر رابطے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر تمہیں اس کے بارے میں اس قدر کانشیس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جہاں ہے، جیسی ہے، رہنے دو اسے۔ سکندر کو کچھ اطمینان ہوا۔ آپ میرے موبائل کے بل چیک کریں، وہ موبائل اس کے پاس ہے، ہو سکتا ہے پہلے نہیں تو اب وہ اس سے کالز کر لیتی ہو۔ وہ اس سے کالز نہیں کرتی، موبائل مستقل طور پر بند ہے۔ جو چند کالز اس نے کی تھی وہ سب میڈیکل کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کو ہی کی تھی، اور پولیس پہلے ہی انہیں انویسٹیگیٹ کر چکی ہے۔ لاہور میں وہ ایک لڑکی کے گھر گئی تھی، مگر وہ لڑکی پشاور میں تھی، اور اس کے واپس آنے سے پہلے ہی وہ اس کے گھر سے چلی گئی۔ کہاں گئی یہ پولیس کو نہیں پتہ چل سکا۔ سالار چپتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، آپ کو حسن نے میرے اور اس کے بارے میں بتایا تھا؟ سکندر کچھ بول نہیں سکے۔ موبائل کے امامہ کے پاس ہونے کے بارے میں صرف حسن ہی جانتا تھا۔ کم از کم یہ ایسی بات تھی جو سکندر عثمان صرف اس کے کمرے کی تلاشی لے کر نہیں جان سکتے تھے۔ اسے ان سے بات کرتے ہوئے پہلی بار اچانک حسن پر شبہ ہوا تھا، کیونکہ سکندر کو اتنی چھوٹی موٹی باتوں کا پتہ تھا جو صرف اسے پتہ تھی، یا پھر حسن کو۔ کوئی تیسرا ان سے واقف نہیں تھا۔ اس نے سکندر عثمان کو کچھ نہیں بتایا تھا، تو یقینی طور پر یہ حسن ہی ہو سکتا تھا جس نے اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھے حسن نے بتایا ہے یا کسی اور نے؟
یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اس بات کے بارے میں مجھے پتہ نہ چلتا۔ یہ صرف میری حماقت تھی کہ میں نے ہاشم مبین کے الزامات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور تمہارے جھوٹ پر یقین کر لیا۔ سالار نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف ماتھے پر تیوریاں لیے انہیں دیکھتا، ان کی بات سنتا رہا۔ اب جب میں نے تمہیں اس سارے معاملے سے بچا لیا ہے تو تمہیں دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے سکندر عثمان نے قدرے نرم لہجے میں کہنا شروع کیا۔ مگر اس سے پہلے کہ ان کی بات مکمل ہوتی، سالار ایک جھٹکے سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سکندر عثمان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بعد وہ ساری رات اس تمام معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ پہلی بار اسے ہلکا سا افسوس اور پچھتاوا ہوا تھا۔ اسے امامہ ہاشم کو اس کے کہنے پر فوراً طلاق دے دینی چاہیے تھی، پھر شاید وہ جلال کے پاس چلی جاتی اور وہ دونوں شادی کر لیتے۔ امامہ کے لیے بے حد ناپسندیدگی رکھنے کے باوجود اس نے پہلی بار اپنی غلطی تسلیم کی۔ اس نے دوبارہ مجھ سے رابطہ نہیں کیا، وہ طلاق لینے کے لیے کورٹ نہیں گئی، اس کے خاندان والے بھی ابھی تک اسے ڈھونڈ نہیں سکے۔ وہ جلال النصر کے پاس بھی نہیں گئی، تو پھر آخر وہ کہاں گئی؟ کیا اس کے ساتھ کوئی حادثہ؟ وہ پہلی بار بہت سنجیدگی سے کسی ناراضی یا غصے کے بغیر اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ مجھ سے اتنی شدید نفرت اور ناپسندیدگی رکھنے کے بعد میری بیوی کے طور پر کہیں خاموشی سے زندگی گزار رہی ہو۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ امامہ کسی کے ساتھ بھی دوبارہ رابطہ نہیں کر رہی؟ اب تک جب 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، کیا واقعی حادثے کا شکار ہو گئی ہے؟ کیا حادثہ پیش آ سکتا ہے اسے؟ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی ذہنی رو ایک بار پھر بہکنے لگی۔ اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے تو میں کیا کروں؟ وہ اپنے رزق پر گھر سے نکلی تھی، اور حادثہ تو کسی کو بھی کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے۔ پھر مجھے اس کے بارے میں اتنا فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پاپا ٹھیک کہتے ہیں، جب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر مجھے اس کے بارے میں اتنا تجسس بھی نہیں رکھنا چاہیے، خاص طور پر ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جو اس حد تک احسان فراموش ہو، جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتی ہو اور جو مجھے اتنا گھٹیا سمجھتی ہو۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہوگا ٹھیک ہی ہوا ہوگا، وہ اسی قابل تھی۔ اس نے اس کے بارے میں ہر خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر پہلے تعصب آمیز سنجیدگی وہ محسوس نہیں کر رہا تھا، نہ ہی اسے کسی قسم کے پچھتاوے کا احساس تھا۔ وہ ویسے بھی چھوٹی موٹی باتوں کا پچھتاوا کرنے کا عادی نہیں تھا۔ اس نے سکون کے عالم میں آنکھیں بند کر لیں۔ اب اس کے ذہن میں دور دور تک کہیں امامہ ہاشم کا تصور موجود نہیں تھا۔